بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ دو خطوط جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاہ فارس خسرو پرویز کو لکھا اور ایک مصر کے بادشاہ کو مقوقس شاہ مصر کو لکھا۔ تو اس کے بعد جب حضور وسلم نے حضور وسلم کے لیے حکم دیا گیا تھا خسرو پرویز نے کہ تم حضور وسلم کو گرفتار کر کے لاؤ، لیکن اس کے جو قاصد آئے جب شام کو پہنچے تو حضور وسلم نے کہا کہ تم صبح آنا، تو صبح تک خسرو پرویز کے بیٹے شرویہ نے اس کے باپ کو خسرو پرویز کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا، اور حضور وسلم نے ان دونوں کو کہا کہ تمہیں جس نے حکم دیا تھا وہ قتل ہو چکا ہے اور اب اس کا بیٹا حکمران ہے۔ تو وہ جو حضور وسلم کو گرفتار کرنے آئے تھے تو وہ شستر رہ گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو وہ جب واپس گئے تو واقعی یہ واقعہ ایسا ہوا تھا۔ اب ایک خط حضور وسلم نے شاہ کیسر روم کے نام خط لکھا۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس گرامی نامہ کی نثر مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ کر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اریسیوں رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ یہ گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے دہیہ بن خلیفہ قلبی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ مصر کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دیں۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ایک ملک کے شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان نے کہا بالکل کمزوروں نے کی ہے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا مسلسل یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے پھر کر واپس مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے جوابات کہی ہے کہ اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہمم کرتے تھے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بلکہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اسے ایک فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں ذکر پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذکر پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ
پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے دریافت کیا کہ یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا یہ شخص ایک ایسا بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں کی اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد ہو جاتا ہے تو تم نے بتلایا نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ وہ بدعہدی بھی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتلایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے اور ان دونوں قدموں کی جو جگہ ہے اس کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھا تو فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسور رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزین کر دیا۔ یہ کیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، لیکن حضرت بھیا یہ طائف لے کر واپس ہوئے تو قبیلہ جزام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دہیہ مدینے پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید عرصہ کی سرگردی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت عثمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلہ جزام پر شب خون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کی چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جزام پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے اس قبیلے کے ایک سردار زید بن رفاع جزامی نے جٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاجی فریاد کی۔ زید بن رفاع اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ عام اہل مغازی نے اس واقعے کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتلایا، مگر یہ فاش غلطی ہے کیونکہ کیسر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی، اس لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔